الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ ہود: الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور۔ ترجمہ: دیکھو، یہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ خدا سے پردہ کریں۔ سن رکھو، جس وقت یہ کپڑوں میں لپٹ کر پڑتے ہیں تب بھی وہ ان کی چھپی اور کھلی باتوں کو جانتا ہے۔ وہ تو دلوں تک کی باتوں سے آگاہ ہے۔ ان آیات کی شان نزول میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ صحیح ترین روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری شریف میں ہے کہ بعض مسلمانوں پر حیا کا اس قدر حد سے زیادہ غلبہ ہوا کہ استنجا یا جمع وغیرہ ضروریات بشری کے وقت کسی حصے بدن کو برہنہ کرنے سے شرماتے تھے کہ آسمان والا ہم کو دیکھتا ہے۔ برہنہ ہونا پڑتا تو غلبہ حیا سے جھکے جاتے اور شرمگاہ کو چھپانے کے لیے سینے کو دوہرا کیے لیتے تھے، اور صوفیہ کی اصطلاح میں ایسے لوگوں کو مغلوب الحال کہا جاتا ہے۔ چونکہ صحابہ کرام کا اس طرح کا معاملہ آئندہ امت کو ضیق میں مبتلا کر سکتا تھا، اس لیے قرآن نے الا حین یستغشون ثیابہم سے ان کی اصلاح فرما دی، یعنی اگر بوقت ضرورت بدن کو کھولنے میں خدا سے حیا آتی ہے، اس لیے جھکے جاتے ہو، تو غور کرو کہ کپڑے پہننے کی حالت میں بھی تمہارا ظاہر اور باطن کیا خدا کے سامنے نہیں ہے؟ جب انسان اس سے کسی وقت نہیں چھپ سکتا، پھر ضروریات بشریہ کے متعلق اس قدر غلو سے کام لینا ٹھیک نہیں۔ واضح ہو کہ ربط آیات کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ایک آیت کا مضمون دوسری آیت کے مضمون سے مناسبت رکھتا ہو۔ سبب نزول سے مطابقت ہونا ضروری نہیں۔ دین میں غلو کرنا یا کسی سمت میں حد سے آگے بڑھ جانا جو ہے وہ درست نہیں۔ ہمارے لیے جو ماڈل ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ صحابہ ہیں، لہٰذا ہم کو اپنا ماڈل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو بنانا چاہیے، اور جو ہے نت نئی چیزیں دین میں نہیں نکالنی چاہیے۔ یہ آیت اس موضوع پر ایک نہایت اہم پیغام ہے کہ صحابہ نے اپنے تئیں حیا کو زیادہ کرنے کی کوشش کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہدایت آ گئی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے حیا انسان کے لیے ممکن ہی نہیں۔ تو جو احکام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور اس کے رسول نے حیا کے بارے میں دیے ہیں، جیسے پردہ اور ستر وغیرہ کی حفاظت، اس پر جو ہے ہم کو جم جانا چاہیے اور مزید نئی چیزیں اختراع نہیں کرنی چاہیے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔